Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، آج میں تمہارے لیے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جسے سن کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، تمہارا دل دھڑکنے لگے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب بارات۔ شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب بارات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اور اگر اس رات کوئی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب بارات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک ایسی فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش، رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو محض اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس بارے میں کوئی مسند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں ہے جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھا دیتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مغفرت اور درگزر۔ شب بارات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلقی رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ ازدواجی تعلقات اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلقات انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک بحث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب بارات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا بحث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا یہ ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शब बारात की रात ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video. The reality of Shab-e Barat and marital life. Introduction. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear brothers and sisters, today I have brought a message that will stir your soul and make your heart race. It is a reminder that will make us realize the state of heedlessness we are living in. I am talking about a night so profound that its reality will leave you in awe, a night that would be a true misfortune to ignore. This is a night whose blessings were described by the Prophet Muhammad Chiel, the most compassionate and merciful. What is Shab-e Barat? This is no ordinary night. This is the night of decrees, the night when destinies are written. It is the night when Allah, SWT, showers His infinite mercy upon His servants. Which night is it? It is Shab-e Barat. Shab means night, and Barat means deliverance or salvation. It is the blessed night in which Allah grants sinners freedom from the fire, forgives those who sincerely repent, and settles the fates of countless souls. The crucial question, husband and wife staying together. Have you ever wondered why staying together as husband and wife is considered so important on this night? Is this a divine Sharia command, or just a cultural tradition? And if a couple does not spend the night together, is there any spiritual harm? In today's video, we are going to explore a dimension of Shab-e Barat that you may have never considered before. The legal and ethical perspectives. 1. Marital relations as worship. In Islam, the relationship between a husband and wife is elevated to the level of worship. Treating each other with kindness and affection is a virtuous deed. If someone spends Shab-e Barat not only in prayer but also in fulfilling the rights of their spouse, they may be entitled to a double reward. 2. Protection from negative influences. When the bond between a husband and wife is strong, there is no room for shaitan to intervene. Staying together nurtures love and creates deep affection. If a person becomes so preoccupied with voluntary prayers that they completely neglect the emotional or physical rights of their spouse, it can unintentionally create distances in the marriage. 3. Forgiveness and reconciliation. Shab-e Barat is, above all, the night of forgiveness. If there is any resentment or tension between a couple, this is the perfect opportunity to forgive one another. According to the prophetic hadith, Allah, SWT, does not grant forgiveness in general circumstances to those who harbor malice or have severed ties with others. Start your forgiveness by reconciling at home. Is intimacy mandatory? In some cultures, there is a belief that intimacy is either mandatory or carries a specific extra reward on this night. However, there is no clear evidence for this in Islamic scripture. The primary focus of this night is tawbah, repentance, istighfar, seeking forgiveness, and nawafil, voluntary prayers. While it is perfectly permissible for a couple to be together to strengthen their bond of love, it is incorrect to label it as a religious obligation or a specific Sharia requirement for this night. Conclusion. The ultimate goal is to seek the pleasure of Allah and to refine our character. My dear viewers, if you found this video helpful, please share it with your friends and family. Spend the night of Shab-e Barat in prayer and seek sincere forgiveness for your sins. May Allah, SWT, be our protector and helper. Don't forget to subscribe to Mufti Name /channel name for more authentic guidance.